بیٹے رول کو اس کے نام سے آمین۔ میرا نام سیمل کھوکھر ہے اور میں خدا کی شکرگزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے موقع دیا تھا کہ میں آج اس خصوصی کرسمس کے پروگرام میں خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچا سکوں۔ بائبل مقدس میں سے یوحنا کی انجیل میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے، خدا کا پاک کلام اپنے ہاتھوں میں تھامیے۔ یوحنا کی انجیل کا پہلا باب، اس کی آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی جاتی ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 14 سے 18 میں یوں درج ہے: اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اس لیے شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اسی نے ظاہر کیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا ہمارے لیے کثرت کی برکت کا باعث بنے، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے جنم کے حوالے سے ہم بائبل مقدس میں سے سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ایسا تہوار ہے، خوشی کا دن ہے، جس میں پوری دنیا انوالو ہے۔ جہاں جہاں مسیح کے پیروکار ہیں وہ اپنے خداوند کے اس دن میں شریک اور خوشی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی ان کی طاقت ہے، اپنی طاقت سے زیادہ وہ اس خوشی والے دن میں شریک ہو کر اپنے خدا کی تعریف کریں اور اس کے جنم دن کے لیے تیاری کریں اور اس کے کلام کو سنیں اور سیکھیں اور برکت پائیں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، یسوع خدا کا کلام ہے۔ اگر آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے: ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یسوع خدا کا کلام ابتدا سے تھا۔ اور پھر بائبل میں یہ بیان بھی آتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے اس کا بنانے والا جو ہے وہ آپ کا خداوند ہے، جو خدا کا کلمہ ہے، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے۔ بنانے والا خالق جو ہے وہ آپ کا مسیح ہے، آپ بھی اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا اور جتنی چیزیں ہیں وہ اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ پھر رسول یہ کہتا ہے کہ خدا کا کلام مجسم ہوا۔ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی آواز، خدا کا کلام جو ہے وہ جنم لیتا ہے، وہ مجسم ہوتا ہے۔ کلام پاک میں اگر آپ لوکا کی انجیل کا بیان پڑھیں، جہاں پر یہ بیان آتا ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل مریم مقدسہ کے پاس آتا ہے اور آ کر پیغام دیتا ہے۔ یہ حوالہ بھی میں آپ کے ساتھ مل کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی آیت نمبر 26 سے ہے۔ اس میں لکھا ہے: چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا: سلام تجھ کو
جس پر فضل ہوا ہے خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا کلام ہے۔ فرشتے نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ کلام پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ مریم مقدسہ جو راست باز ہے، اپنے گھر میں ہے، اور خدا کا فرشتہ آسمانوں سے مریم مقدسہ کے گھر پہ آتا ہے اور آ کر پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام خدا کا ہے، خدا کا کلام مریم مقدس تک پہنچتا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ مریم اس سلام سے ڈر گئی، گھبرا گئی، یہ کیسا سلام ہے؟ لیکن کلام یہ آیا ہے کہ خدا نے تجھ پر فضل کر دیا ہے۔ جس انسان پر خدا نظر کرے، جس انسان پر خدا فضل کر دے، اس انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، تیرے بیٹا ہوگا، اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ میسج آسمانوں سے آیا ہے، خدا کی طرف سے آیا ہے، اور بائبل میں لکھا ہے مریم گھبرا گئی ہے، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، ایسا کیسے ہوگا؟ لیکن بائبل کہتی ہے خدا کا کلام فرشتے کی زبانی یہ آیا، یہ کیسے ہوگا؟ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ جو کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے ممکن ہے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے، ایسے کام جو نہیں ہو سکتے ہیں روح القدس کی قدرت کے وسیلے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اور پھر مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یعنی جو کلام خدا کا میرے واسطے آیا ہے اسی طرح سے ہو، جو قول خدا کا ہے، جو انتظام خدا کا ہے۔ راست باز شخص جو ہے اس کی زندگی کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنے خدا کی مرضی، اپنے خدا کے قول کو، اپنے خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ خدا کا کلام مریم مقدسہ پر نازل ہوا، فرشتے کی زبانی یہ کلام آیا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا، وہ جسم لے کر مریم مقدسہ کے بطن میں آیا۔ اور پھر لکھا ہے جب یہ خبر یوسف راست باز تک پہنچی، اسے اس بات کا علم ہوا جس کے ساتھ مقدسہ مریم کی منگنی ہوئی تھی، تو لکھا ہے کہ وہ بھی راست باز ہے، وہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کر رہا ہے۔ میں اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا، میں اسے بدنام نہیں کر سکتا، میں اسے چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں۔
وہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ راست باز ہے وہ کہنے لگے ایسا نہیں کرنا۔ فرشتے نے کہا اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع اس لیے دنیا میں آیا تھا تاکہ گنہگار انسان کو نجات بخشے۔ ایسا انسان جو اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، خدا کا حکم توڑ دینے کی وجہ سے خدا کی بادشاہی سے محروم ہو گیا تھا، اس کو نجات دے کر، اس کو خلاصی دے کر، اسے پاک کر کے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنائے۔ یہ خدا کی طرف سے بہت بڑا فضل انسان پر ہوا ہے۔ اور بائبل میں آپ یوسف کا بیان پڑھتے ہیں، لکھا ہے پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ جیسا خدا کا انتظام، راست باز انسان کی خوبی، خدا کی مرضی کو پہلا درجہ۔ آج میں اور آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کا نمبر کتنا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں پہلا درجہ خدا کی مرضی ہے، خدا کا ارادہ ہے، خدا کا منصوبہ میرے لیے کیا ہے؟ یوسف نے اور مریم نے اپنے خدا کی مرضی کو اولویت دی۔ آج کا مسیحی اپنی زندگی سے کس طرح سے اپنے خداوند کو جلال دے رہا ہے، سوچنے کی، وچار کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم ایک بریک لیں گے اور پھر ہم بریک کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے خدا کی مرضی انسان کی زندگی میں، خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، خدا کا کلام جو ہماری تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے۔ اس کلام کی رہنمائی میں چلنے والا مسیحی ایماندار اپنی زندگی میں خدا کی قدرت، خدا کی خوبیاں اور خدا کی برکات دیکھ سکتا ہے، وہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا رسول کہتے ہیں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں تھا اس نے ظاہر کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس دنیا میں رہ کر نمونہ دیا لوگوں کو کہ خدا کیسا ہے، خدا کی خوبیاں کیسی ہیں، خدا کا پیار نسل انسانی کے ساتھ کیا ہے۔ یہی انسان جس کو خدا نے بڑے پیار سے، بڑی محبت کے ساتھ بنایا، یہ خدا کا نافرمان ہوا۔ اس انسان نے نافرمانی کی، عدن سے نکال دیا گیا، لیکن خدا کی محبت پھر جوش میں آئی، اور خدا نے دیکھا کہ یہ انسان جو عدن سے نکال دیا گیا ہے اس کو واپس لانا ہے۔ پھر انبیاء آتے رہے، لیکن خدا نے اپنے بیٹے مسیح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے آنے کے وسیلے سے گنہگار انسان نجات پائے۔ اور یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسا بہترین نمونہ ہے جس کو ہم اپنا کر اپنی عاقبت کو سنوار سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کا
اٹھنا بیٹھنا آپ دیکھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انسان کی اور خدا کی نظر میں مقبولیت پاتا گیا، خدا کی نظر میں بھی، انسانوں کی نظر میں بھی۔ اگر ہم خدا مسیح کی زندگی کا وہ بیان یاد کریں جہاں یسوع کہتے ہیں میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کرتا ہوں، میرا کھانا یہ ہے۔ ایک دفعہ یسوع مسیح کنویں پہ بیٹھ گئے اور یسوع کہتے ہیں میں تھک گیا ہوں، میں کنویں پہ بیٹھنے لگا ہوں۔ بیٹھ گئے اور شاگرد کھانا لینے چلے گئے۔ جب کھانا لے کے واپس آئے تو کہنے لگے اے استاد کھانا کھا لے، تو یسوع مسیح نے کہا میں کھانا کھا چکا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی پوری کروں۔ پہلی بات یہ ہے ایماندار کی زندگی میں کہ وہ اپنے خدا کی مرضی کو پہلا درجہ دے۔ جو کچھ خدا کا ارادہ ہے، خدا کی مرضی، خدا کا منصوبہ میرے لیے کیا ہے، میری زندگی سے خدا کو جلال ملے کس طور سے۔ کئی بار خدا کی جو مرضی ہوتی ہے، خدا کی رضا، خدا کی آواز جب ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہم اس آواز کو سن کر کئی دفعہ سمجھتے ہیں یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ آواز بڑی مشکل ہے، یہ فیصلہ میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ لیکن مریم مقدسہ اور یوسف کی جو مثال ہے یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ مریم مقدسہ کہنے لگی یہ کیوں کر ہوگا؟ پھر اس نے یہ کہا میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے خدا کے قول کے موافق جس طرح خدا کی مرضی ہے، خدا کا منصوبہ میرے لیے اول درجہ میری زندگی میں خدا کا منصوبہ ہے۔ یوسف نے بھی ویسا کیا۔ یوسف کی زندگی ایک بہت بڑا میسج ہے۔ آج کا مسیحی ایماندار اپنے خدا کی آواز کو سن کر کس طرح سے کرتا ہے؟ کرسمس کا یہ سیزن ہے، اس میں آپ جشن منا رہے ہیں، آپ تیاریاں کر رہے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ یہ کرسمس کا تہوار ہماری زندگی کا آخری تہوار ہو؟ کسی انسان کو علم نہیں ہے۔ ہم جشن کی تیاریاں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تیاری بھی کریں کہ ہم اپنے خدا کی مرضی، یعنی یسوع مسیح کہتے ہیں میری زندگی میں پہلا درجہ آسمانی باپ ہے، اپنے باپ کی مرضی۔ میرے لیے آپ کے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ ہم اپنی زندگی سے پہلا درجہ اپنے آسمانی باپ کو دیں گے، اس کے کلام کو۔ اس کا کلام، کئی دفعہ اس کی آواز آپ کے کان میں جب پہنچتی ہے آپ کو سخت لگتی ہے، کبھی کبھی کلام کڑوا لگتا ہے، کبھی کبھی میٹھا لگتا ہے۔ خدا کا کلام ہتھوڑے کی مانند بھی ہے، خدا کا کلام شہد کی مانند بھی ہے، خدا کا کلام خوراک ہے، دودھ ہے، یہ چراغ کی مانند بھی ہے، یہ دو دھاری تیز تلوار کی مانند بھی ہے، یہ آگ کی مانند بھی ہے۔ اس کلام کی قدرت جب انسانوں کی زندگی میں سرایت کرتی ہے، پھر وہ اپنی زندگی سے اپنے خدا کی خوبیاں، اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کلام مقدس کی ان باتوں کو اس کرسمس کے موقع پہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ خداوند مسیح دنیا میں آئے اور انہوں نے ہمیں آ کر یہ نمونہ دیا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ جو کچھ اس کی مرضی ہے، جو کچھ اس کے رضا ہے، جو کچھ اس کے منصوبے ہیں، اس کو ہم پہلا درجہ دیں گے۔ اگر ہم یہ عمل کرتے رہے تو پھر ہماری زندگی سے ہمارے خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو کہتے ہیں تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اپنے بدنوں سے
پھر آپ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں پڑھتے ہیں، المسیح فرماتے ہیں تم نور ہو دنیا کا، تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اس کرسمس کے موقع پہ ہمارے کاموں سے ظاہر ہو کہ ہم مسیح کے پیروکار ہیں۔ اس کا منصوبہ میرے لیے کیا ہے؟ اس نے ہمیں موقع دیا ہے، اس نے کرسمس کے اس تہوار میں، خوشیوں میں ہمیں شامل ہونے کے لیے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے۔ اس لیے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم اس طرح سے کریں گے جس طرح سے ہمارے خدا کی مرضی ہے۔ اگر ہم یہ عمل کرتے رہے تو خدا کی برکات ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانے میں اور ہمارے چرچز میں کثرت سے ظاہر ہوں گی۔ آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں۔ مہربانی سے اپنے سروں کو جھکائیے اور اپنے خداوند کے حضور میں ضرور شکر گزاری کی دعا کریں۔ جس خداوند نے آپ کو زندہ رکھا ہے، جس خداوند نے اپنا کلام آپ کے کانوں تک پہنچایا ہے، اس کی تابع داری میں اپنے آپ کو پیش کر دیجئے۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خداوند ہم تیری تعریف کرتے ہیں، خداوند ہم تیری حمد کرتے ہیں، خداوند ہم تیرے کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو زندہ ہے، مؤثر ہے، جو قدرت والا کلام ہے، جو ہمیں تازہ کرتا ہے، جو ہماری اصلاح کرتا ہے، جو ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے لوگ تیرے کلام کو سن کر تیری تابع داری میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور تیری پاک مرضی ان کی زندگیوں سے پوری ہوتی رہے، اور یہ خوشی کا تہوار ہم سب کے لیے کثرت کی برکت کا باعث بنے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین، آمین، آمین۔ کرسمس کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔